السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ظلمات قسط نمبر 17۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اینجلینا نور الدین کے خیمے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اندر نور الدین اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے پر رکتے ہوئے اینجلینا نے پوچھا، اے امیر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نور الدین نے غور سے اینجلینا کی طرف دیکھا، پھر کہا، اندر آنے کے لیے تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینجلینا اندر داخل ہوئی۔ سارے پھول اس نے ایک ڈھیر کی صورت میں رکھ دیے اور دوبارہ گلوں اور شکووں سے بھرپور آواز میں اس نے کہا، اے امیر، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ نور الدین نے تعجب اور نئے پن سے اینجلینا کی طرف دیکھا، پھر اس نے چپتی ہوئی آواز میں کہا، اے اینجلینا، یہاں بیٹھنے کے لیے تمہیں میری اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینجلینا وہاں نور الدین کے سامنے بیٹھ گئی اور قبل اس کے کہ کچھ کہتی، نور الدین بولا، اے بنت یوحنا، تم نے خیمے میں داخل ہونے اور پھر یہاں بیٹھنے کے لیے کبھی پہلے اجنبیوں کی طرح اجازت نہ لی تھی، کیا آج اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اینجلینا نے اس پر ٹوٹتی آواز اور شکستہ اور بکھرے بکھرے انداز میں کہا، اے امیر، یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور ناآشنا ہے۔ انسان کے مقدرات میں کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جب اپنے بھی شناسائی اور پہچان تک فراموش کر دیتے ہیں۔ اے امیر، میں آپ کا زیادہ وقت برباد نہ کروں گی، میں دراصل اپنے باپ کے رویے پر آپ سے معذرت طلب کرنے آئی تھی۔ نور الدین نے پریشانی میں چونکتے ہوئے پوچھا، اے اینجلینا، تمہارے باپ نے کیا کیا ہے جس کے لیے تم مجھ سے معذرت طلب کرنے آئی ہو؟ اس موقع پر اینجلینا کی گردن جھک گئی اور دکھ سے لبریز آواز میں اس نے کہا، اے امیر، میرے باپ نے امیر تیمور سے میری اور آپ کی شادی کی بات کی تھی جس پر آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اے امیر، میں ایسی زحمت کی معذرت طلب کرنے آئی ہوں۔ اے امیر، باخدا ایسی گفتگو کرنے سے قبل میرے باپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا۔ اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو قسم خداوند کی میں ہرگز انہیں امیر تیمور کے ساتھ اپنے اور آپ سے متعلق رشتے کی گفتگو کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ اے امیر، میں بس اسی کی معذرت طلب کرنے آئی ہوں۔ میں کسی کی نگاہ میں گری ہوئی اور حقیر نہیں بننا چاہتی۔ امید ہے کہ آپ میرے باپ کی اس رویے کو درگزر کر کے فراموش کر دیں گے۔ نور الدین نے بڑی نرم آواز اور ہمدردانہ لہجے میں کہا، اے اینجلینا، میں نے قطعاً محترم یوحنا کے اس رویے کو ناپسند نہیں کیا، اسے تمہیں اس پر معذرت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا میرا تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ میں ایک پست پرواز انسان ہوں۔ میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا جو بلند پروازی کے پروردہ ہیں۔ اے اینجلینا، میں غلام تھا، سو میں نے اپنے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے جو ایک پست پرواز رکھنے والے غلام کے لیے مناسب ہو سکتی ہے۔ دکھ اور غم میں اینجلینا کی گردن جھک گئی تھی، پھر سے روتی اور بین کرتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ اپنی اس گفتگو سے مجھے ہدف بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ غلام کے اس لفظ پر میں آپ سے معذرت بھی کر چکی ہوں اور آپ مجھے معاف بھی کر چکے ہیں۔ نور الدین نے فوراً دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، تم نے غلط اندازہ لگایا ہے اینجلینا، میرا مطلب تمہاری دل شکنی نہ تھا، باخدا میں ایسا حقیقت کا اظہار کرنے کے لیے کیا ہے۔ اینجلینا پھر بولی، چلو حقیقت کے اظہار کے طور پر ہی صحیح، پھر بھی میں آپ کی اس منطق کو قبول نہیں کرتی۔ اے امیر، آپ نے کبھی شاہین کو شکار کرتے دیکھا ہے؟ جب وہ بلندی کی سمت شکار دیکھتا ہے تو تیر کی طرف پستی سے بلندی کی طرف لپکتا ہے، اور جب وہ پستی کی طرف اپنا شکار دیکھتا ہے تو آندھی کے انداز میں وہ بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے۔ اے امیر، اگر آپ کبھی پستی میں تھے تو اپنے کارناموں کی بدولت اب جو رفعت خداوند کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ اس پر دہلی سے دجلہ تک اور کابل سے سمرقند تک لوگ رشک نہیں کرتے۔ اے امیر، میرا مطلب اپنی صفائی پیش کرنا اور آپ کی گفتگو پر طنز کرنا نہیں، بلکہ حقیقت پھر حقیقت ہے اور اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ اینجلینا کی اس گفتگو پر نور الدین چند ثانیہ تک خاموش رہا، پھر وہ دوبارہ بولا، اے بنت یوحنا، میں تمہیں اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ انکشاف مجھ پر امیر تیمور نے کیا ہے۔ اگر تھوڑی دیر تک تم میرے خیمے میں نہ آتی تو میں خود تمہارے خیمے میں آ کر تمہیں مبارکباد دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب تم بنت یوحنا کے علاوہ بنت سمرقند اور بنت اسلام بھی ہو۔ اینجلینا، میری نگاہوں میں اب تمہارا قد بہت اونچا اور تمہاری قدر و منزلت پہلے سے کئی گنا زیادہ بلند ہو کر رہ گئی ہے۔ اینجلینا چند ثانیہ تک رکنے کے بعد دوبارہ کہہ رہی تھی، اے امیر، آپ اگر کل غلام تھے تو آج انگن لوگوں کے امیر بھی ہیں۔ اگر میں بے بس و لاچار لڑکی ماضی میں آپ کو غلام ابن غلام کہنے کی گناہگار ہوئی تھی تو آج میں ہی آپ کو امیر کہہ کر مخاطب کر رہی ہوں۔ اے امیر، آج اگر میں حالات و وقت کے ہاتھوں اور اپنی خامی اور کوتاہیوں کے باعث لاچار اور مجبور ہوں تو کل کو میری یہ لاچاری اور مجبوری ختم بھی ہو سکتی ہے۔ آج اگر میں ساگر کی تہ بنی ہوئی ہوں تو کل کو میں ابھر کر ساگر کی سطح پر بھی نمودار ہو سکتی ہوں، اس لیے کہ انجام بے رحم راستے کہیں نہ کہیں جا کر تو کسی بڑی شاہراہ سے ہم کنار ہو ہی جاتے ہیں۔ اے امیر، یہ زندگی پانی کے بہاؤ کی مانند ہے جس کے اندر کہیں لہریں اٹھتی ہیں، کہیں مجدار پیدا ہوتے ہیں اور کہیں پر یہ بہاؤ پرسکون ہوتا ہے۔ اے امیر، انسانی زندگی بھی اسی بہاؤ جیسی ہے،
لہٰذا اس کے اندر رفت و پستی، نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اینجلینا کے خاموش ہونے پر نور الدین نے کہا، اے اینجلینا، تم تو اپنی باتوں اور اپنی گفتگو میں فلسفہ بھرنے لگی ہو۔ اینجلینا نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے جواب دیا، اے امیر، وقت اور حالات انسان کو سب کچھ ہی بنا دیتے ہیں، یہ کہیے کہ بننے پر مجبور کر دیتے ہیں، لہٰذا میں وقت اور حالات کے تابع ہوں اور کائنات کی دونوں مجھ پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ نور الدین نے اس کی بات کا رخ بدلتا ہوا پوچھا، اور یہ پھولوں کے ڈھیر مجھے کس خوشی میں پیش کیے گئے ہیں؟ اینجلینا فوراً صفائی پیش کر دی، امیر آپ پریشان نہ ہو، یہ پھول آپ کو کوئی مطلب نکالنے کے لیے نہیں پیش کیے گئے، بلکہ میں لشکر کی دیگر عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ اپنے پڑاؤ کے اطراف کی وادیوں میں گئی تھی اور وہیں سے پھول چن کر لائی تھی۔ اور پھر اینجلینا کہتے کہتے خاموش ہوگی کیونکہ لشکر کے اندر کوچ کے نکارے بجنے لگے تھے۔ اینجلینا فوراً کھڑی ہو گئی اور کہا، اب میں جاتی ہوں کیونکہ لشکر اب کوچ کرنے والا ہے۔ پھر نور الدین کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد لشکر وہاں سے سمرقند کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ موسم بہار اپنے عروج پر تھا جب ہندوستان کو زیر کرنے کے بعد تیمور اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پہنچا۔ لوگوں نے دریائے جیہوں کے کنارے تک آ کر لشکر کا استقبال کیا تھا، اور ان کا استقبال کرنے والوں میں مقامی امراء، روسا، باہر سے آئے ہوئے سوداگر بھی شامل تھے۔ مردوں عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا جو استقبال کے دریائے جیہوں کے کنارے جمع ہو گیا تھا، اور ان استقبال کرنے والوں میں ملکہ سرائے خانم اور شہزادہ محمد سلطان پیر محمد اور خلیل کی ماں خانزادہ بھی شامل تھی۔ خانزادہ اپنے بیٹوں میں سے چونکہ خلیل کو زیادہ پسند کرتی تھی، اس لیے اس کے چکر میں تھی کہ امیر تیمور شہزادہ خلیل کو اپنا ولی عہد مقرر کرے، پر ایسا ہوتا وہ اسے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ملکہ سرائے خانم اور خانزادہ کی طرف سے امیر تیمور شہزادہ محمد سلطان پیر محمد اور خلیل پر موتی نچھاور کرنے کے علاوہ حسب معمول سونے کا بورا بھی پھینکا گیا۔ ملکہ سرائے خانم جب امیر تیمور کے نزدیک آئی تو تیمور نے رازداری کے ساتھ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے قاصد کے ہاتھ تمہارا خط مجھے ہندوستان کی سرزمین میں مل گیا تھا، اور بقول تمہارے اگر شاری ملک واقعی خلیل کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو پھر میں اسے معاف کرتا ہوں، ورنہ قسم خداوند کی میں نے پختہ عزم کر لیا تھا کہ اسے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ بہرحال اب وہ حرم میں رہ سکتی ہے۔ ملکہ سرائے خانم نے گہری مسکراہٹ میں کہا، سمرقند کے اندر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے ولی عہد سے متعلق بھی چمگویاں ہوتی رہی ہیں، کیا میں جان سکوں گی کہ آپ کسے اپنا ولی عہد بنانے کا عزم کر چکے ہیں، کیونکہ خانزادہ خلیل کے لیے بھی ولی عہدی کی امیدوار ہے۔ امیر تیمور کے ہونٹوں پر اس لمحہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ کھیلنے لگی، پھر اس نے کہا، گو ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ میرا ولی عہد کون ہوگا، لیکن یہ امر طے شدہ ہے کہ یہ مقام کسی بھی صورت خلیل حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسا اس وقت بھی ممکن ہوتا اگر میرا کوئی بیٹا اور پوتا ہی نہ ہوتا۔ بلکہ سرائے خانم چونکہ خود اپنے بیٹے شہزادہ شاہ رخ کے لیے ولی عہد کی امیدوار تھی، لہذا امیر تیمور کے اس جواب پر وہ مطمئن اور خاموش ہو گئی تھی، اور لشکر استقبال کرنے والوں کے ہجوم میں سمرقند شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ 8واں موقع تھا کہ امیر تیمور ایک فاتح کی حیثیت سے سمرقند میں داخل ہوا تھا، اور اس بار اس کے ساتھ چونکہ ہندوستان سے حاصل کیے ہوئے ہاتھی بھی تھے، لہذا سمرقند لوگ حیرت و تعجب کے ساتھ ان کو پیکر حیوانوں کو دیکھ رہے تھے، جن کے جسم پر طرح طرح کے رنگ ملے ہوئے تھے اور جھومتے جھامتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہندوستان سے امیر تیمور اپنے ساتھ چونکہ دہلی کی جامع مسجد کا نقشہ اور 200 معمار اور صنابی ساتھ لے کر آیا تھا، لہٰذا سمرقند میں داخل ہونے کے بعد ہی اس نے سمرقند میں جامع مسجد دہلی جیسی ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا تھا۔ ہندوستان سے واپسی کے بعد گو تیمور بظاہر سمرقند کی جامع مسجد کی تعمیر میں مصروف دکھائی دیتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ بے پناہ جنگی تیاریوں میں مصروف تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لشکر کو آرام کا موقع بھی فراہم کر رہا تھا۔ دراصل ابو ترکی کے بادشاہ بایزید یلدرم کو اپنے سامنے زیر کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ 3 قوتوں کو اپنے سامنے سرنگو کرنا چاہتا تھا، ایک ترکی کا سلطان بایزید یلدرم، دوسرا مصر کا سلطان برقوق اور تیسرا بغداد کا سلطان احمد۔ اور وہ اس بنا پر کہ تیمور نے بغداد فتح کر کے اپنا اس پر حاکم مقرر کیا تھا، لیکن اس کے بغداد سے جانے کے بعد بایزید یلدرم اور سلطان برقوق کی شہ پر بغداد کا سلطان احمد، جو تیمور کے حملے سے پہلے بغداد چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، بغداد پر حملہ آور ہوا۔ تیمور کے حاکم کا اس نے خاتمہ کر دیا اور بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد وہ سلطان بغداد کی حیثیت سے پھر سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ بایزید کے خلاف تیمور کے دل میں نفرت پیدا ہونے کی دوسری اور بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ تیمور کے کچھ سردار اس کی خشک مزاجی، تنگ دلی اور ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کے ہاں سے بھاگ گئے اور بایزید یلدرم کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ تیمور نے بایزید سے اپنے ان سرداروں کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن بایزید نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تب تیمور نے بایزید کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کر لیا اور اسے یقین تھا کہ بایزید کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد مصر کے سلطان برقوق اور بغداد کے سلطان احمد کو مار بھگانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تیمور اور بایزید میں کوئی بھی قدر مشترک نہ تھی۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد تیمور نے مسلم علاقوں کو ہی روند کر ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے اسلام دشمن قوتوں کے خلاف کوئی معرکہ سر نہ کیا تھا،
وہ مذہب و ملت کی فلاح کو یکسر فراموش کر کے صرف اپنی سلطنت وسیع کرنے میں لگا رہا۔ بایزید یلدرم کی حالت تیمور سے مکمل طور پر مختلف تھی۔ اپنے باپ مراد کی مرگ کے بعد بایزید ترکی کا حکمران بنا اور اس سالس نے یورپ کو اپنا ہدف بنایا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ سرویا پر حملہ ہوا۔ سرویا کا بادشاہ لازار اور اس کا بیٹا اسٹیفن دونوں اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ بایزید طوفانی انداز میں سرویا کے اندرونی حصوں میں گھستا چلا گیا تھا۔ اس نے سرویا کی چاندی کی کانوں پر قبضہ کیا جو یورپ کی بہت بڑی اور قیمتی کانیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بایزید نے یورپ میں اسکب کے مقام پر ایک ترکی نو آبادی بھی قائم کر کے رکھ دی تھی اور یہاں تک کہ بایزید یلغار کرتا ویدن تک جا پہنچا تھا۔ سرویا کے بادشاہ لالازار اور اس کے بیٹے اسٹیفن نے جب دیکھا کہ بایزید سے مقابلہ کرنے اس کے بس کی بات نہیں تو انہوں نے بایزید سے صلح کی درخواست کی اور لازار کے بیٹے اسٹیفن نے خود بایزید کی خدمت میں پیش ہو کر نہ صرف صلح کی درخواست کی بلکہ اسے اپنی خوبصورت اور حسین ترین بیٹی ڈسپنا کو بھی بایزید کے عقد میں دینے کی پیشکش کی۔ اس طرح بایزید اور سرویا کے بادشاہ لازار کے درمیان صلح ہو گئی جس کے نتیجے میں سرویا کی شہزادی ڈسپنا کی شادی بایزید سے کر دی گئی۔ اس کے علاوہ لازار اور اسٹیفن نے چاندی کی کانوں کی آمدنی کا ایک حصہ ہر سال بایزید کو خراج کے طور پر دینا بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح بایزید کی یورپ کے اندر ایک حکمران کی حیثیت سے پہلی کامیاب اور نفع بخش یلغار تھی۔ سرویا کے اندر کامیاب یلغار کے بعد یورپ میں دریا ڈینیوب کے کنارے ولاچے کے شہزادے مائرچ نے بایزید کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بایزید کو جب مائرچ کے ارادوں کی خبر ہوئی تو وہ قدرت کی غضبناک انگڑائی اور صحرا کی گہری پیاس کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ ولاچے کی طرف بڑھا۔ اس نے ولاچے کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا اور شہزادہ مائرچ کو اپنے سامنے جھکانے اور اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مائرچ کی اس مہم میں بایزید ابھی فارغ ہوا تھا کہ ایشیا میں کرمان کے شہزادے نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب بایزید کا رخ یورپ سے ایشیا کی طرف مڑ گیا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح ایشیا کوچک کی طرف بڑھا اور اپنے دشمنوں اور باغیوں کو اس نے خس و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ اب وہ ایشیا کے وسیع علاقوں کے علاوہ باسفور سے ڈینیوب تک کے علاقوں کا حکمران تھا۔ عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ جس کی حالت گوئے کٹپتلی کسی تھی لیکن وہ مصر میں قاہرہ کے اندر موجود تھا اور اب بھی روحانی اقتدار کا مالک تھا۔ اسی خلیفہ نے نہ صرف بایزید کی ان فتوحات کو سراہا بلکہ بایزید کو سلطان کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ عثمانی ترکوں کے اندر بایزید پہلا حکمران تھا جسے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ سلطان بایزید یلدرم کی ان فتوحات سے پورا یورپ جل اٹھا اور انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر یورپ کے اندر سلطان بایزید یلدرم کی یلغار کو روکا نہ گیا تو پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سارا یورپ ایک لاش کی طرح سلطان کے سامنے پڑا ہوگا۔ اس لیے جب سلطان بایزید یلدرم نے قسطنطنیہ کے عیسائی شہنشاہ مینوئل کو مجبور کر کے نہ صرف قسطنطنیہ میں ایک مسجد کی تعمیر کا اہتمام کرایا اور اس مسجد سے متصل ایک اسلامی درسگاہ کی تعمیر ہوئی اور کٹر عیسائیت کے دامن میں اس جگہ کو مسلمانوں کی رہائش کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، اور اس پر متضاد یہ کہ اس علاقے میں جو مسلمانوں کا علاقہ کہلانے لگا تھا ایک مسلمان قاضی کا تقرر بھی عمل میں آیا تاکہ اس علاقے میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو سکے۔ یہ ساری خبریں جب یورپ پہنچی تو یورپ کے حکمرانوں اور پادریوں نے سلطان بایزید یلدرم کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ہنگری کا بادشاہ سیجسمنڈ ایک درخواست لے کر پاپائے اعظم قبیس نہم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے التجا کی کہ وہ یورپ میں سلطان بایزید یلدرم کے خلاف صلیبی جہاد کا اعلان کرے۔ پس پاپائے اعظم قبیس نہم نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور تمام یورپی حکمرانوں سے اس نے مطالبہ کیا کہ اس صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے وہ اپنے لشکر روانہ کرے۔ پاپائے اعظم قبیس نہم کے اس مطالبے پر فرانس نے اپنا ایک جرار لشکر اپنے عظیم سپہ سالار نیبر کی کمانداری میں روانہ کیا اور اس لشکر میں شہنشاہ فرانس کے 3 بھتیجے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ 28 کا فلپ کاؤنٹ آف یو، کانسٹیبل آف فرانس اور بہت سے دیگر فرانسیسی سورما شامل تھے۔ دوسرا لشکر مائرچ کے کون نے تیار کیا۔ تیسرا لشکر یروشلم کے نائٹ آف سینٹ جان پر مشتمل تھا۔ چوتھا لشکر بواریوں پر مبنی تھا اور ان کا سپہ سالار الیکٹر پیلٹائن تھا۔ پانچواں لشکر ولاچی کے سورماؤں نے تیار کیا۔ چھٹا لشکر بلغاریوں نے تیار کیا اور اس لشکر کا سالار اعظم بلغاریہ کا ایک بے مثل جنگجو سیسمان تھا۔ پس یہ متحدہ لشکر جس کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہ کیا جا سکتا تھا سلطان بایزید یلدرم کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ سرویا کے بادشاہ لازار اور اس کے بیٹے اسٹیفن نے چونکہ سلطان بایزید یلدرم سے صلح کا عہد کر لیا تھا اور سرویا کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ڈسپنا سلطان کے عہد میں دے رکھی تھی، لہٰذا اس متحدہ لشکر نے اپنے انتقام کی آگ بجھاتے ہوئے سب سے پہلے سرویا ہی کو پامال کیا۔ سرویا کا بادشاہ کہیں روپوش ہو گیا اور اپنے بیٹے اسٹیفن کو اس نے سرویا کا بادشاہ بنا دیا۔ اس متحدہ لشکر کی یلغار کے سامنے اسٹیفن بھی اپنے مٹھی بھر جانثاروں کے ساتھ گمنام کوہستانی سلسلوں میں جا چھپا تھا۔ اس متحدہ لشکر نے سرویا کو خوب روندنے کے بعد دیدن اور دارا سور کے مقام پر ترکی کے نو آبادیوں اور فوجی قلعہ جات تھے ان کا رخ کیا۔ ایک موزوں اور سیلاب کی طرح صلیبی لشکر ان دونوں نو آبادیوں پر حملہ ور ہوا
اور وہاں جس قدر ترک تھے انہیں اپنے قیدی بنا لیا۔ ان فوجی چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد اینٹ ٹائکو پولش شہر کے سامنے یورپ کے اندر ترکوں کے 2 بڑے قلعوں سسٹورا اور سلیٹرے کی طرف بڑھے۔ نائکو پولس پر بھی چونکہ ترکوں کا قبضہ تھا، لہٰذا ان تینوں قلعوں کا اس صلیبی لشکر نے محاصرہ کر لیا۔ صلیبیوں کو امید تھی کہ ترکوں کے ان تینوں قلعوں کو وقت ضائع کے بغیر فتح کر لیں گے، لیکن ان قلعوں کے اندر محصور ترک جنگجو نے کمال جرأت کا مظاہرہ کیا اور سیلاب جیسے اس لشکر کو انہوں نے روکے رکھا اور قلعہ فتح کرنے نہ دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے سلطان بایزید یلدرم کو بھی ان تکلیف دہ حالات کی خبر کر دی تھی۔ صلیبی سپہ سالار بھی جان گئے تھے کہ ان قلعوں کے ترک محافظ اس وقت انہیں الجھائے رکھتے ہیں جب تک کہ سلطان بایزید اپنے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کو نہ پہنچ جائے۔ صلیبی سالار سلطان بایزید یلدرم کے اس طرف آنے کو مضحکہ خیز قرار دینے لگے اور ڈھینگے مارتے ہوئے یہ تک بھی کہنے لگے کہ نائکو پولس کی طرف آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سلطان بایزید یلدرم یورپ کے متحدہ لشکر کے آنے کی اطلاع پا کر درہ دانیال کو ہی عبور کرنے کی جرات نہ کرے گا، اور صلیبی سالار ایسی ڈھینگے مارنے میں حق بجانب بھی تھے کیونکہ ان کے متحدہ لشکر میں پورے یورپ کی بہترین عسکری قوت جمع ہو گئی تھی، اور کوئی عام سالار اس لشکر کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات اس کا سامنا کرنے سے بھی ہر صورت میں گریزی کرتا۔ اپنے اسی زوم میں صلیبی لشکری خوب شراب پی کر عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے، جنہیں وہ یورپ سے بحری جہازوں میں بھر کر دریا ڈینیوب تک ساتھ لائے تھے۔ اپنے شراب کے جام بھرتے ہوئے دادیاش دیتے ہوئے صلیبی لشکر اور سالار نعرہ مارنے کے انداز میں فخر و تکبر کے ساتھ کہتے کہ ان کے لشکر کی قوت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ان پر آسمان بھی گر جائے تو وہ اسے اپنے نیزوں کی انیوں پر روک سکتے ہیں، اور یہ کہ اب دنیا کی کوئی طاقت بایزید کو تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ انہوں نے ترکوں کے قلعوں نائکو پولس، سسٹوا اور سلیٹرے کا محاصرہ بڑی آرام طلبی سے کر رکھا تھا، اس لیے کہ انہیں یقین کر لیا تھا کہ ان شہروں اور قلعوں نے ایک روز ان کے آگے تسخیر ہونا ہی ہے۔ یورپ کے اس متحدہ لشکر اور اس کے سالاروں کو یقین ہو چکا تھا کہ سلطان بایزید یلدرم کسی بھی صلیبی لشکر کا سامنا کرنے کے لیے درہ دانیال کو عبور نہ کرے گا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد صلیبی لشکر کے مخبر یہ خبر لائے کہ 6 گھنٹوں کے بعد سلطان بایزید یلدرم اپنے لشکر کے ساتھ جلتے صحرا اور درد کی تحریروں کی طرح یلغار کرتا ہوا نائکو پولس پہنچ جائے گا، تو عیش و عشرت اور خوش فہمیوں میں مشغول صلیبی سپاہ نے انتہائی نفرت و حقارت سے کہہ کے لگائے کہ اس خبر میں کوئی سچائی ہو ہی نہیں سکتی، اور مارشل یوسی کارل نے تو دھمکی امیز انداز میں یہ تک کہہ دیا کہ اگر اس قسم کی غلط افواہیں پھیلائی گئیں تو ایسی خبریں لانے والوں مخبروں کے کان کاٹ دیے جائیں گے۔ یورپی صلیبی سپاہ ابھی انہی تخمینوں اور خوش فہمیوں میں مصروف تھی کہ سلطان بایزید یلدرم اپنے لشکر کے ساتھ وقار و استقامت ساحلوں کے پاسباں آفاق آشنا عفت اور آندھی کے ویران کر دینے والے جھکڑوں کی طرح ان کے سامنے آنمودار ہوا۔ سلطان کی سے اچانک آمد پر صلیبی تھوڑی دیر کے لیے بدحواس ہوئے، لیکن جلدی وہ سنبھل گئے اور مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ صلیبیوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جس قدر ترکوں نے انہیں دیدن اور اسوا کے قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد قیدی بنایا تھا، سب سے پہلے ان ترک قیدیوں کو انہوں نے سلطان بایزید کے سامنے قتل کر دیا۔ اس موقع پر سلطان نے بلند آواز میں ایک طرح سے عہد کرتے ہوئے کہا، اے صلیبیو واللہ تم میرے انتقام سے نہ بچ سکو گے، تمہیں ان شہید ترکوں کے خون کا حساب دینا ہوگا، قسم خداوند کی میں تمہیں اس سے بھی بدترین اور ہولناک انداز میں قتل کروں گا۔ ترک قیدیوں کو قتل کرنے کے بعد دیوانگی و جنون کی حالت میں صلیبی لشکر نے سلطان بایزید کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ چاروں طرف ماتم سرائے دہر اور جنگ کے طوفان خیز شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سلطان بایزید کے لشکر کے اگلے حصے پر جب صلیبی لشکر حملہ آور ہوتے سلطان کے لشکر کا یہ حصہ اپنے دائیں اور بائیں جانب پیچھے ہٹ گیا۔ لشکر کے اس حصے کے پیچھے ینیچری تھے۔ صلیبی جب ینیچریوں پر حملہ آور ہوئے تو ینیچری بھی دائیں بائیں چھڑتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ اب صلیبی لشکر کے سامنے سلطان بایزید یلدرم کے لشکر کا وہ حصہ تھا جسے سپاہی کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا، اور اس لشکر کے اندر خود سلطان بایزید بھی موجود تھا۔ وہ اپنے توانا گھوڑے پر چاقو چوبند اور پرسکون اس شاہین کی طرح بیٹھا ہوا تھا جو اپنے شکار کا منتظر ہو۔ سلطان بایزید کے لشکر کے اگلے 2 حصوں کے پیچھے ہٹنے پر صلیبی یہی سمجھی انہوں نے بھرپور حملوں سے سلطان کے حصوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی زوم میں جب صلیبی سلطان کے اس لشکر پر حملہ آور ہوئے جو سپاہی کہلاتا تھا اور جس کے اندر سلطان بذات خود موجود تھا، پوری قوت کے ساتھ صلیبی حصے پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس وقت ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس لشکر کو ٹس سے مس نہ کر سکے تھے، اور سلطان ان کے سامنے ایسے انداز میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا جیسے کوئی زہرناک سانپ ڈس لینے کا عزم کر چکا ہو، جیسے تیندوا شکار پر جس لگانے کا فیصلہ کر چکا ہو، جیسے کوئی شاہین پرواز کے لیے پر کھول چکا ہو۔ پھر سلطان نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور پھر مسلمان لشکروں کی اللہ اکبر کی آواز سے پوری رزم کا گونج اٹھی تھی، بالکل ایسے انداز میں جیسے قیامت بدوش سوچوں کا زہر فضاؤں میں گھل گیا ہو۔ تکبیر کی یہ صدائیں یوں اطراف و اکناف میں بکھری تھی جیسے ابر ٹوٹ کر برسا ہو، جیسے سلگتی ریت کے سمندر وقت کا ہولناک سمندر نکل کر عجیب رہ گیا ہو۔ ان تکبیروں کے سائے میں سلطان بایزید یلدرم نے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا، اور اس حملے میں سلطان خود اپنے لشکر کی رہنمائی کر رہا تھا جسے سپاہی کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور یہ حملہ کوئی عام حملہ نہ تھا۔
ترک اپنے سلطان کے ہمراہ اللہ اکبر کی رجز خوانی کرتے ہوئے ایسے انداز میں صلیبیوں پر حملہ آور ہوئے تھے جیسے آندھی کی مہیب جھکڑوں، سیال کی صورت، بجلیوں کی کڑک اور طوفانوں کے زور نے اچانک کسی کو آدھبوچا ہو۔ یہ ایسا شوریدہ مزاج، اعصاب شکن، طغیانی و جرأت سے لبریز اور تشدد و تباہ کاری سے بھرپور حملہ تھا کہ یورپ کے اس صلیبی لشکر کو اپنے سارے جور و ستم کو بھول کر بخت رسوائی کی طرح ایک ٹیلے کے اوپر اور اس کے اطراف میں پناہ کی خاطر جمع ہونا پڑ گیا تھا۔ اس ٹیلے پر چڑھ کر جب صلیبیوں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا تو انہیں انتہا درجہ کی حیرت و مایوسی ہوئی۔ سلطان کے لشکر کا پہلا اور دوسرا حصہ جو ینی چریوں پر مشتمل تھا اور جسے اپنے زوم میں صلیبی دائیں بائیں ہٹاتے ہوئے سلطان کے خاص لشکر تک پہنچے تھے، انہوں نے دیکھا دائیں بائیں ہٹنے والے سلطان کے یہ عساکر بھی اب نیزوں کے جنگل کی صورت اختیار کیے پوری خود شناسی اور خود آگاہی کے ساتھ بیکراں طلسم، راز مشیت، منزلوں کی بشارت اور روشنی کے سفر کی طرح اب ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ سلطان کے صرف ایک بار اللہ اکبر کے نعرے کے جواب میں ترکوں نے چاروں طرف سے صلیبیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ترکوں کے جگر جگر کرتے نیزے، لخ لخ کرتی تلواریں، رگوں میں رقص و خوف کا اور ذہنوں میں نسیان کا سمندر طاری کرنے لگی تھی۔ ترک ایسے زخم لگا رہے تھے جن کا کوئی چارہ گر ہی نہ تھا۔ وہ عذابناک لمحوں کی طرح لمحہ بلمحہ شجاعت اور قدم بہ قدم جرأت مندی کی داستانوں کو عروج عطا کرتے جا رہے تھے۔ اپنے کرنوں کے ہجوم اور سرفرازی کے رقص جیسے حملوں میں ترکوں نے اپنے یونانیوں کے اوج و عروج، فرانسیسیوں کے جاہو جلال، بلکانیوں کی عظمت، بلغاری ہنوں کی یورش، مغیاریوں کے وقار، اسٹینوں کی استقامت، ہنگریوں کی عزت، بواریوں کی بے باکی اور دلاچیوں کی جرأت کو بدبختی اور خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ صلیبیوں نے یہ بھی دیکھا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ نیکوپولس شہر کے سامنے کھلے میدانوں کے اندر کافی دیر تک ترکوں کے ہاتھوں یورپ کے اس متحدہ لشکر کا قتل عام ہوتا رہا۔ کافی دیر تک یہ قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ یورپ کے صلیبی لشکر نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بڑے بڑے بہادروں، نائٹوں، گرینڈ ماسٹروں، سورماؤں اور صلیب کے لیے جان دینے کی قسم کھانے والوں نے اپنے آپ کو اپنے ہتھیار پھینکتے ہوئے سلطان بایزید جدرم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یورپ کے اندر بے انت اور بے انداز صلیبی لشکر کے مقابلے میں سلطان بایزید کی ایک شاندار فتح تھی، ایسی فتح جس نے یورپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس وقت جبکہ یورپ کے بڑے بڑے سورما ہتھیار ڈال رہے تھے، اچانک یورپ کے مشہور جنگجو ایڈمرل جین ڈی وائنی نے صلیبی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یورپ کے سورما، سن رکھو، تم مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنی عزت و آبرو اور اپنی عفت و ناموس مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہو۔ اس پر سارے نائٹوں نے اور ان کے دیکھا دیکھی کچھ اور لوگوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور اپنے سامنے ترکوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن ترکوں نے جب شعلہ فشاں اور برق کے ساماں ہو کر جوابی حملہ کرتے ہوئے ان کے سارے کسبل اور سارے تنون و شکن نکال دیے، تب صلیبی لشکر کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کی خاطر جدھر منہ اٹھا ادھر ہی بھاگنے لگا۔ اسی بھاگ دوڑ افراتفری میں ہنگری کا بادشاہ سسمینڈ، ایڈمرل اور دیگر کئی یورپی سالار اور نائٹ ترکوں کی تلواروں کا نشانہ بن کر اپنی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صلیبی لشکر کے اس فرار سے چاروں طرف شور قیامت کی سی گونجیں بلند ہونے لگی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جان بچانے کی خاطر بخت رسوائی کی طرح انتہائی ذلت و نکبت کے ساتھ بھاگ رہا تھا، جبکہ ترک ہلکا در ہلکا رقص درویش کی طرح ان کے تعاقب میں تھے اور کڑکتے وقت کے پورے جبر اور قہرہ بیس رنگوں کے ساتھ وہ ان کی قطع برید اور تحریف و تلبیس کرتے جا رہے تھے۔ اس فرار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سی صلیبی بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے اور جو اس میں ناکام رہے انہیں قیدی بنا لیا گیا اور ان قیدیوں میں یورپ کے بڑے بڑے سالار اور سورما بھی تھے۔ صلیبیوں کے خلاف سلطان بایزید کی اس شاندار اور عظیم فتح کی خبر جب میدان جنگ کے قریبی وینس اور دیگر ممالک کے بحری بیڑوں کو ہوئی تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر میدان جنگ کے اندر سارے جنگی قیدی کو جمع کیا گیا اور ان میں سے اس قدر جنگی قیدی علیحدہ کر لیے گئے جس قدر صلیبی سورماؤں نے جنگ کی ابتدا کرنے سے قبل ترک قیدیوں کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پس سلطان بایزید جندر نے یورپ کے سارے قیدیوں کو، سالاروں کو وہاں جمع کیا اور ان کی موجودگی میں علیحدہ کیے جانے والے صلیبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی تھی۔ پھر سلطان نے بلند آواز میں کہا، اے یورپ کے اسیروں، سن رکھو، یہ جو تمہارے ساتھی قتل کیے گئے ہیں یہ ہمارے ان ترک بھائیوں کے انتقام میں قتل کیے گئے جنہیں تم لوگوں نے جنگ کی ابتدا کرنے سے قبل وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ اس موقع پر کاؤنٹ آف نیور اور شیلڈبرگ جو قیدیوں کے حیثیت سے کھڑے تھے ان کی گردنیں بھی جھک گئی تھی۔ ان کے علاوہ قوی ہیکل فرانسیسی نائٹ، اسکوائر جرمنی، بوہری، آسٹریری اور ہنگری کے جنگجو جن کی حیثیت اب ایک قیدی کی سی تھی، سب کی گردنیں جھکائے اپنے اس فعل پر نادم کھڑے تھے۔ کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے کہ جنگ سے قبل ظلم کی ابتدا تو انہوں نے خود ہی کی تھی اور اب وہ اپنی ذات کی اندھی گھپاؤں میں فکر و احساس کے اندر ڈوبے کھڑے تھے۔ ہر کوئی اسی فکر و سوچ میں تھا کہ شاید اگلے لمحے سلطان ان کی گردنیں بھی کاٹ دینے کا حکم صادر کر دے گا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سب کو معاف کر دیا اور پھر سلطان بایزید ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا اور خوب اونچی آواز میں سے صلیبی قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ تم لوگ اپنے اپنے ملک کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ہو۔ میں اگر چاہوں تو تم سب کی گردنیں بھی کاٹ سکتا ہوں، کیونکہ حملہ آوروں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو حق جانب ہوتا ہے،
لیکن میں تم لوگوں کو معاف کر چکا ہوں۔ ممکن ہے تمہاری اس پہلی بہادرانہ کوشش کی ناکامی اور شکست پر یورپ کے لوگ تمہیں مجرم ٹھہرائے اور تم وہاں ان لوگوں کے سامنے سبکی محسوس کرو اور ناکامی کے اس داغ اور شکست کو، ان ذلت امیز دھبوں کو دھو ڈالنے اور اپنے کھوئے وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کا اگر تم ارادہ کرو تو پہلے کے مقابلے میں ایک زیادہ منظم اور طاقتور لشکر لے کے میرے مقابلے کر آنا۔ انشاءاللہ تم ہر وقت مجھے ہر جگہ اپنے سامنے جنگ کے لیے تیار پاؤ گے۔ اگر تم صلیبیوں سے مجھے کسی قسم کا شبہ اور خوف ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم پھر میرے خلاف ایک بڑا لشکر لے کر آ جاؤ، تو تم جانو میں تم سب کا یہی قتل عام کرا سکتا تھا، لیکن میں تو صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب اور ساری کائنات کا وارث اور شہنشاہ ہے۔ مجھے یہ جو دنیاوی بادشاہت ملی ہوئی ہے یہ میرے رب کی طرف سے مجھ پر ایک بار امانت ہے اور میرے امتحان، میری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اے یورپ کے صلیبیوں، تم اگر سارے یورپ کو اکٹھا کر کے میرے مقابلے پر لے آؤ تب بھی تم لوگوں سے میں خوفزدہ نہ ہوں گا۔ میں تمہارے مقابلے میں اپنے ربی کو اپنا کارساز سمجھتا ہوں اور اسی سے اپنی مدد پکارتا ہوں، اس لیے کہ اس کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے نہ ہی پکارے جانے کے قابل ہے۔ میری جگہ یہاں کوئی اور فاتح ہوتا تو وہ ضرور تم لوگوں سے تمہاری ہی مذہبی کتاب پر ہاتھ رکھوا کر یہ حلف لیتا کہ آئندہ تم اس کے خلاف آمادہ جنگ نہ ہوگے، لیکن میں تمہارے سالاروں اور تمہارے لشکریوں سے اس قسم کا کوئی بھی قول و قرار نہیں لے رہا، برخلاف اس کے کہ جب بھی لوگ میرے خلاف جنگ کا ارادہ کرو بخوشی میری طرف آؤ اور جتنی تعداد میں چاہو لشکر لے کر آؤ، مجھے تم لوگ ہمیشہ میدان جنگ میں خوش آمدید کہتے ہوئے پاؤ گے۔ اور یہ جو باتیں میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ تم یورپ میں جسے چاہو جا کر کہہ سکتے ہو، کیونکہ میں جنگی کارناموں اور یورپ کے اندر مزید فتوحات حاصل کرنے کی قوت رکھتا ہوں۔ سلطان بایزید یلدرم کے یہ پرشکو الفاظ سب صلیبی قیدیوں کے سر جھکائے اور غور سے توجہ سے سنتے رہے۔ اس کے بعد سلطان نے انہیں معاف کرتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی تھی اور معاف کی جانے والے سارے صلیبی جب تک زندہ رہے وہ سلطان کے انہی الفاظ پر غور کرتے رہے اور وہ نائکوپولس کو اپنی اس بدترین اور ذلت امیز شکست کو کبھی بھی فراموش نہ کر سکے، اور آئندہ ان میں سے کسی نے بھی سلطان بایزید کے مقابلے میں صف آرا ہونے کی جرات نہ کی تھی۔ جنگ نائکوپولس نے سلطان بایزید کی عسکری قوت اور شہرت کو بامی عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اب وہ دجلہ و فرات سے لے کر ڈینیوب اور یونان تک ایک باعظمت اور صاحب اقتدار سلطان تسلیم کر لیا گیا تھا۔ نائکوپولس کے میدان میں یورپ کی متحدہ عسکری قوت کو کچلنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ یورپ کے اندر مزید پیش قدمی کی اور تھرماپولی کے راستے وہ جنوب کی طرف بڑھا اور راستے میں آنے والی ہر یورپی قوت کو رونتا وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے نواپلوپ، ایتھنز اور ایکروپولس کو فتح کر کے ان شہروں پر اپنے ہلالی پرچم نصب کر دیے تھے۔ یونان اور یورپ کے قصے کو اپنے سامنے زیر اور سرنگو کرنے کے بعد سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ قسطنطنیہ کا محاصرہ اس وقت تک رکھوں گا جب تک وہ فتح نہیں ہو جاتا۔ قسطنطنیہ کے یونانی بادشاہ مینوئل کو جب خبر ہوئی کہ سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ کا محاصرہ اور اس پر قبضہ کرنے کے ارادہ سے بڑا ہے، تو مینوئل قسطنطنیہ کا دفاع اپنی سپاہ سالار کے سپرد کر کے خود مدد حاصل کرنے کے لیے یورپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب تک وہ مدد حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کا سپاہ سالار قسطنطنیہ کا دفاع کرتا رہے گا، اور یوں وہ یورپ سے مدد اور کمک حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کو سلطان بایزید سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مینوئل نے یورپ کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن یورپ کا کوئی بھی بادشاہ اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوا، اس لیے کہ ان میں سے ہر کوئی سلطان بایزید سے خوفزدہ اور لرزہ بر اندام تھا۔ مینوئل اور پاپا اعظم قبیس نہم کے تعلقات ایک عرصہ سے کشیدہ چلے آ رہے تھے، لیکن مینوئل نے سلطان بایزید کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس حد تک گرا دیا کہ وہ عاجزانہ طور پر پاپا اعظم قبیس نہم سے امداد کا طالب ہوا، لیکن پاپا اعظم نے بھی اس کی مدد کرنے یا سلطان بایزید کے خلاف صلیبی جنگ کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ گزشتہ صلیبی جنگ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگلی صلیبی جنگ کا انجام اس سے بھی ہولناک ہوگا۔ اب ایک طرف مینوئل یورپ سے مدد حاصل کرنے میں سرگردہ تھا، جبکہ سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ کا محاصرہ تنگ سے تنگ کرنے چلے جا رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔